ان کی زندگی میں تقوی کتنا تھا، اللہ کا ڈر اور خوف خدا اتنا تھا، راستے سے گزرتے تو تنکا اٹھا دیتے اور کہتے عمر کاش تو یہ تنکا ہوتا، خس و خاشاک ہوتا کہ قیامت کے دن تجھ سے حساب نہ ہوتا۔ ایک دن ایک مینڈے کو گزرتے ہوئے دیکھا دمبے کو، تو کہا عمر کاش تو یہ دمبا ہوتا کہ تجھ سے قیامت کے دن حساب نہ ہوتا۔ حضرت عمر کا یہ مقام تھا، لیکن خوف خدا کتنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید بھی کتنی، ڈر بھی کتنا۔ فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ کہا جائے کہ تمام لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، امید ہے کہ وہ عمر ہوگا، اور اگر یہ کہا جائے کہ سب جنت میں جائیں گے، ایک جہنم میں جائے گا، تو ڈر ہے کہیں وہ عمر نہ ہو۔ تو یہی ہے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہوتا ہے۔ اور جب حضرت عمر قرآن پڑھتے تھے، بخاری کے اندر بھی روایت ہے، قرآن کریم پڑھتے ہوئے جب پہنچے اس آیت پر انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنے غم کی شکایت اللہ کے سامنے کرتا ہوں، پڑھنے لگے تو اتنے رونے لگ گئے، پیچھے تک صفوں میں رونے کی آواز آ رہی تھی۔ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، جب اس آیت پر پہنچے کہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں رو رو کے سفید ہو گئیں، غم کی حالت میں تھے، اتنے روئے کہ ساری مسجد کے اندر ان کے رونے کی آواز تھی۔ سورہ طور تلاوت کر رہے ہیں، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، جب اس آیت پر پہنچے یقیناً اللہ کا عذاب آئے گا اور کوئی عذاب سے بچنے والا نہیں ہے، آیت پر پہنچے تو اتنا روئے، پچھلی صفوں میں آواز آ گئی۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جن کو جنت کی بشارتیں دنیا میں ملی تھیں، لیکن کتنے خوف کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری۔ اتباع رسول ان میں اتنا تھا۔ بخاری میں روایت ہے کہ حضرت عمر آئے، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کے سامنے آئے اور حجر اسود کو خطاب کر کے کہا کہ اے پتھر، انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، مجھے معلوم ہے تو پتھر ہے، تو کسی کو نفع نہیں دے سکتا، نقصان نہیں دے سکتا، اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ اس نے تیرا بوسہ لیا ہے تو میں کبھی تیرا بوسہ نہ لیتا، لیکن میں نے حضور کو دیکھا ہے، اس نے تجھے چوما ہے، اس لیے میں اتباع میں بھی تجھے چوموں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت اس قدر زیادہ تھی کہ ایک موقع پر ایک یہودی اور منافق کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا۔ یہودی نے کہا یہ جگہ میری ہے اور منافق کہتا تھا یہ جگہ میری ہے، تو انہوں نے کہا فیصلہ کرواتے ہیں۔ منافق کہنے لگا کہ فیصلہ کعب بن اشرف سے کرواتے، یہودی نے کہا تمہارے نبی سے کراتے ہیں۔ چونکہ منافق تو دل سے ایمان نہیں لاتا تھا تو اس نے کہا چلو نبی کے پاس چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور نے مقدمہ سنا، تحقیق کی تو آپ کو معلوم ہوا کہ زمین یہودی کی ہے، آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو اب جیسے ہی وہاں سے باہر آئے، یہودی خوش تھا، میرے حق میں فیصلہ ہے۔ اس منافق کو بڑی تکلیف تھی کہ میرے حق میں کیوں نہ ہوا، تو یہودی کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عمر یہودیوں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں تو میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ تو یہودی نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم ان کے فیصلے پہ راضی ہو تو ان کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت عمر کے پاس پہنچے فیصلے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا پہلے کسی کے پاس گئے ہو؟ یہودی نے کہا ہاں گئے ہیں، آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا، لیکن یہ کیسا مسلمان ہے جو فیصلے پہ راضی نہیں ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا ٹھہرو، اندر گئے، تلوار لے کر آئے اور اس منافق کا سر قلم کر دیا۔ یہودی نے کہا حضرت فیصلے کے لیے آئے تھے، آپ نے تو اسے قتل کر دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ راضی نہ ہو، عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ اب منافقین حضور کے پاس آ گئے، ہم تو عمر سے بدلہ لیں گے، عمر نے ہمارے آدمی کو کیوں قتل کیا ہے، ہم قصاص میں عمر کو قتل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے کہ عمر نے اگر قتل کیا تو میری محبت میں قتل کیا ہے۔ آپ خاموش تھے، اللہ نے قرآن اتار دیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی جو آپ کے فیصلے پہ راضی نہیں وہ مسلمان نہیں، جو مسلمان نہیں اس کا قتل جائز ہے، عمر نے جو کیا سو صحیح کیا۔ اللہ نے قرآن اتار دیا حضرت عمر کی منقبت میں کہ عمر نے ٹھیک کیا ہے، قتل کیا ہے،
قصاص میں عمر قتل نہیں ہوگا۔ تو اندازہ کیا جا سکتا ہے حضرت عمر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی۔ اپنی گھر والیوں کا وظیفہ کم رکھا، ازواج مطہرات کے لیے جو انہوں نے وظیفہ رکھا 3,000 درہم رکھا۔ ہر زوجہ محترمہ کو اتنا وظیفہ ملتا تھا، حضور کے جانے کے بعد اتنا خیال رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج حج عمرے کے لیے جانے لگتی تو حضرت عثمان کو ایک موقع پر اور عبد الرحمن بن عوف کو کہا تم ان کے ساتھ ساتھ چلو تاکہ راستے میں کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ حضرت اسامہ بن زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید کے بیٹے تھے، تو حضرت عمر نے انہیں وظیفہ زیادہ دیا اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو وظیفہ کم دیا۔ ان کے بیٹے عبداللہ نے کہا امیر المومنین آپ نے ان کو کیوں زیادہ دیا، مجھے کیوں کم دیا؟ حالانکہ حضور کے دور میں میں جنگوں میں شریک رہا ہوں، یہ تو اتنے غزوات میں شریک بھی نہیں ہوئے۔ حضرت عمر نے فرمایا اس لیے میں نے زیادہ دیا کہ اس کے والد یعنی زید سے حضور تمہارے والد سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ اور زید سے مجھ سے اور تجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے، اس لیے میں نے حضور کی محبت کو ترجیح دیتے ہوئے میں نے ان کو زیادہ دیا ہے۔ یعنی حضور سے ایسی محبت تھی کہ آپ کو جس سے محبت ہے حضرت عمر بھی ان کا خیال کرتے تھے۔ جب مدائن فتح ہوا اور مال غنیمت میں جوڑے ملے، کپڑے ملے، حضرت عمر نے حسنین کو بلایا اور وہ جوڑے حسن اور حسین کو پہنائے۔ جب وہ جوڑے پہن کر جانے لگے تو حضرت عمر خوش ہو گئے کہ نواسہ رسول نے جوڑے پہنے ہیں، یہ حضور کو محبوب تھے، یہ مجھے بھی محبوب ہیں۔ حضرت عمر کا عدل اور انصاف اتنا ہے، جب مدائن فتح ہوا، بحرین فتح ہوا، مال غنیمت میں مشک اور عنبر آئی، تو آپ نے کہا کون یہ مشک اور عنبر تقسیم کرے گا؟ آپ کی گھر والی عاتقہ بنت زید بن عمر بن نفیل نے کہا امیر المومنین میں تقسیم کروں گی۔ فرمایا تم تقسیم نہ کرو۔ کہا کیا آپ کو میرے اوپر اعتماد نہیں؟ کہا اعتماد تو ہے، لیکن جب تم مشک اور عنبر کے ذرات تقسیم کرو گی ہو سکتا ہے اس دوران جسم کے کسی حصے پر تمہیں کھجلی آ جائے، اور یہ مشک اور عنبر کے ذرات جو تمہارے ہاتھ سے لگے ہیں وہ جسم کے کسی حصے پہ لگ جائیں گے تو تمہیں یہ ذرات زیادہ ملیں گے اور لوگوں کو کم ملیں گے، تو عمر خدا کے دربار میں کیا جواب دے گا؟ اس تقوی کے ساتھ حضرت عمر نے زندگی گزاری ہے۔ بیمار ہو گئے، طبیب علاج کے لیے آ گئے، طبیبوں نے مشورہ دیا امیر المومنین اگر آپ شہد 2 چمچ استعمال کر دو گے تو آپ کو افاقہ ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے گھر پیغام بھیجا کیا شہد موجود ہے؟ گھر سے جواب آیا امیر المومنین شہد نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بیت المال میں؟ کہا جی موجود ہے۔ صحابہ نے کہا امیر المومنین بیت المال سے لے لیں، آپ اس وقت بیمار ہیں۔ فرمایا نہیں، بیت المال میں سب کا حق ہے، جب تک سب مجھے اجازت نہیں دیں گے تو عمر شہد نہیں لے گا۔ چنانچہ آپ مسجد آئے، تمام صحابہ جب جمع ہو گئے، بیماری کی حالت میں آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا طبیب نے کہا ہے تم 2 چمچ شہد استعمال کرو، میرے گھر میں موجود نہیں ہے، کیا تم سب اجازت دیتے ہو میں یہ 2 چمچ بیت المال سے لے لوں؟ جب سب نے اجازت دی تو حضرت عمر نے 2 چمچ شہد لیے۔ اتنے عدل کے ساتھ زندگی گزاری ہے، 2 چمچ کی کیا حیثیت، لیکن ان کے دلوں میں ایمان اور تقوی موجود تھا۔ یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جمعے کا دن ہے، خطبہ دینے کے لیے جیسے آئے، صحابہ میں ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضرت عمر نے کہا ہماری اطاعت کرو، ہماری بات مانو۔ کہا ہم تمہاری اطاعت نہیں کریں گے۔ پوچھا کیوں نہیں کرو گے؟ کہا آپ نے کپڑے تقسیم کیے، ہم سب کو چادریں ملی، ایک ایک چادر، ہمارا کرتا نہ بنا، آپ کا قد بھی لمبا ہے، آخر آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ لگتا ہے آپ نے چادریں زیادہ لی ہیں۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ کی طرف اشارہ کیا، عبداللہ آئے اور ممبر پر کہا واقعی سب کو ایک ایک چادر ملی، مجھے بھی ایک ملی، میرے والد کو بھی ایک ملی، میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے والد کو دے دی تو وہ 2 چادریں ملی، تب میرے والد کا کرتا بنا ہے۔ اب صحابی نے کہا امیر المومنین اپنے خطبے کو جاری رکھو۔ آج اگر کوئی اس طرح بھرے مجمع میں کسی وزیر پر یا کسی گورنر پر اعتراض کر دیتا تو یا اس کے لیے سزا قتل یا عمر قید ہو جاتی کہ اس نے تو وزیر اعظم پر اعتراض کر دیا، لیکن یہ خلیفہ عمر ہیں، کوئی مقدمہ دائر نہیں کیا بلکہ بیٹے سے کہا اور بیٹے نے آ کر جواب دیا۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بازار میں گشت کر رہے ہیں، امام بیہقی نے السنن الکبریٰ میں واقعہ لکھا، دیکھا ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر اونٹ فروخت کر رہے ہیں، اس کے پاس گئے، بیٹا یہ اونٹ تم نے کہاں سے لائے؟
فرمایا ابا جان مجھے مال غنیمت میں ملے ہیں. تو کہا یہ اونٹ تم نے کہاں رکھے تھے؟ کہا سرکاری چراگاہ میں چرتے تھے. کہا کب ملے ہیں؟ کہا اتنے مہینے پہلے ملے. تو کہا اتنے مہینے پہلے ملے تو تم نے سرکاری چراگاہ میں اسے کیوں رکھا؟ وہ تو رعایا کا حق ہے، تمہارا حق تو نہیں ہے. وہاں تو چراگاہ والے کہتے ہوں گے امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹ ہیں، ان کا حق زیادہ رکھو، ان کا خیال زیادہ رکھو، انہوں نے تمہارے اونٹوں کی دیکھ بھال زیادہ کی ہوگی، جاؤ انہیں فروخت کرو اور اس وقت جو قیمت تھی وہ تم لے لو، بقیہ ساری رقم بیت المال میں جمع کرواؤ. چنانچہ 8,000 درہم کے بکے، 3,000 بیٹے کو دے دیے، 5,000 درہم بیت المال میں جمع کروا دی. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. زندگی اتنی زہد اور تقوی کے ساتھ گزاری. جب شام میں بیت المقدس فتح ہونے لگا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین گئے. وہاں جا کر پہنچے اور ان کو دعوت دی کہ ہم سچے نبی کے ماننے والے، تم ایمان لے آؤ، ہماری اتباع کرو، ورنہ ہمیں جزیہ دو، ورنہ ہم لڑنے کے لیے آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا تم اپنے خلیفہ کو بلاؤ، ہم نے انجیل میں نشانیاں پڑھی ہیں، اگر تمہارے خلیفہ میں وہ نشانیاں ہوں گی تو ہم بغیر لڑائی کے یہ بیت المقدس، مسجد اقصیٰ اور یہ فلسطین تمہارے حوالے کر دیں گے اور ہم تمہیں سالانہ ٹیکس بھی دیں گے. لیکن تم اپنے بادشاہ کو بلاؤ، ہم دیکھتے ہیں کیا واقعی اس میں وہ نشانیاں موجود ہیں. ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھا حضرت عمر کو، امیر المومنین آپ کو انہوں نے دعوت دی ہے کہ آپ آئیے، تو یہ چاہتے ہیں ہم آپ میں وہ نشانیاں دیکھیں گے اور پھر ویسے ہی چابیاں حوالے کر دیں گے. آپ کی مرضی ہے، آنا چاہیں تو آ جائیں یا ہمیں حکم دے تو ہم ان سے آگے بات کریں. حضرت عمر کو خط پہنچا، فرمایا نہیں میں چلتا ہوں، میں نہیں چاہتا لڑائی ہو، میں چاہتا ہوں امن کے ساتھ مسئلہ حل ہو جائے. اکیلے مدینہ سے چلے ہیں، آپ کے ساتھ صرف ایک غلام اسلم تھا، باقی کوئی نہیں تھا. حضرت علی نے مشورہ بھی دیا امیر المومنین مدینہ سے فلسطین مسجد اقصیٰ کا سفر بہت طویل ہے، آپ نہ جائیے، راستے میں کوئی تکلیف نہ پہنچائیں. فرمایا علی میری مدد کے لیے اللہ کافی ہے. جانے لگے تو ایک اونٹنی کی سواری لی ہے، ان سے کہا گیا سواریاں اور لے لو. فرمایا نہیں میں یہ چاہتا ہوں یہ سواریاں مدینہ میں کسی اور کے کام آ جائیں گی. ایک سواری لی، اپنے ساتھ ایک غلام اسلم لیا. غلام سے کہا اگر ہم دونوں سواری پر بیٹھیں گے تو سواری پر بوجھ زیادہ ہوگا، اسے تکلیف ہوگی. اگر میں بیٹھوں تم پیدل چلو تمہیں تکلیف ہوگی، تم بیٹھو میں پیدل چلوں تو مجھے تکلیف ہوگی، لہٰذا باری باری مقرر کریں گے. کچھ دیر میں اونٹنی پر ہوں گا، تم نکیل پکڑنا، اور پھر میں نیچے آؤں گا، تم اونٹنی پر سوار ہو جاؤ گے. یہ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ مدینہ سے فلسطین کا سفر اکیلے کر رہا ہے، ایک غلام اور ایک اونٹنی ہے. دنیا نے دیکھا غلام سواری پر ہے اور عمر نے سواری کی نکیل پکڑی. سفر طے کرتے کرتے 17 دن میں فلسطین پہنچے. جیسے وہاں پہنچے ابو عبیدہ بن جراح نے دیکھا حضرت عمر کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک 12 پیون لگے ہوئے تھے، کپڑے بوسیدہ تھے، چپل ٹوٹی ہوئی تھی. ابو عبیدہ نے کہا امیر المومنین اپنا لباس بدل دیجئے، نرم لباس پہنی ہے، اچھی جوتیاں پہنی ہے، آپ کی ملاقات ہوگی ان کے ساتھ، وہ کیا سمجھیں گے. آپ نے ابو عبیدہ کی طرف دیکھا اور جلال میں فرمایا ابو عبیدہ اللہ نے ہمیں عزت کپڑوں کی وجہ سے نہیں دی، اللہ نے ہمیں عزت لباس اور جوتیوں سے نہیں دی، اللہ نے ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے دی. جب تک ہم اسلام پہ رہیں گے اللہ ہمیں عزت دے گا، لباس کی وجہ سے عزت نہیں. ابو عبیدہ تمہارے علاوہ کوئی جملہ کہتا تو میں اسے سزا دیتا. حضرت عمر اسی حال میں آگے بڑھے. غلام سواری پر ہے، عمر نے نکیل پکڑی ہے. مسجد اقصیٰ پہنچے. انہوں نے جو دیکھا باہر نکلے استقبال کے لیے. وہ سمجھ رہے تھے کہ خلیفہ تو شاید اونٹنی پہ سوار ہوگا، انہیں کیا پتا کہ خلیفہ وہ ہے جس نے نکیل پکڑی ہے. انہوں نے انجیل میں نشانیاں دیکھی تو نشانیاں موجود تھیں. جب وہ آئے گا تو نکیل پکڑی ہوئی ہوگی، چہرے پہ روب اور دبدبہ ہوگا، کپڑے پیون زدہ ہوں گے، کپڑوں پہ گرد و غبار ہوگا، چہرے پر ہیبت اور روب ہوگا. عمر کو دیکھنا تھا، بیت المقدس کی چابیاں حوالے کر دیں اور فلسطین فتح ہو گیا. یہ وہ مسلمانوں کا خلیفہ تھا کہ جس کا حکم آگ پہ چلا، پانی پہ چلا، ہواؤں پہ چلا، دریاؤں پہ چلا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا مصر سے. فرمایا امیر المومنین مصر میں ایک رسم چل رہی ہے، جب تک کسی نوجوان لڑکی کو دریا میں نہ ڈالا جائے اس وقت تک سمندر کے پانی میں طغیانی نہیں آتی. سمندر کا پانی نیچے جا چکا ہے، لوگ کہتے ہیں نوجوان لڑکی کو ڈالنا پڑے گا. بتائیے آپ کیا رائے دیتے ہو؟ حضرت عمر کو خط ملا مدینہ میں. خط کا جواب آگے سے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم.
تحریر یہ لکھی کہ اس خط کو جا کر یہ کہہ دو، دریا میں جا کر یہ میرا خط ڈال دینا۔ خط کا مضمون تھا، اے دریا اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو تیرے پانی کی ہمیں ضرورت نہیں، اور اگر تو خدائے جبار و قہار کے حکم سے چلتا ہے تو تم مسلمانوں کو اور عوام کو تکلیف نہ پہنچا۔ حضرت عمر نے یہ خط بھیجا، عمرو بن عاص کو خط ملا، فرماتے میں پریشان ہو گیا، یہ تو سنا تھا انسان کو خط لکھتا ہے، لیکن تاریخ میں یہ کبھی نہیں سنا کہ دریاؤں کو بھی خط لکھے گئے، لیکن حکم تھا امیر المومنین کا، میں لے کر گیا۔ کہتے ہیں میں نے فجر کی نماز کے بعد اس خط کو سمندر میں ڈالا، دریائے دجلہ میں، کہتے ہیں اسی وقت 16 گز پانی اوپر آ گیا۔ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، 1400 سال گزر گئے، دجلہ کے پانی کے روانی میں کمی نہیں آئی۔ یہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مدینے میں آگ لگ گئی، صحابہ پریشان ہو گئے۔ آج بھی جب مدینہ ایئرپورٹ کی طرف آپ جائیں گے، پہاڑ آپ کو کالے نظر آئیں گے۔ حضرت عمر کے دور میں یہ آگ لگی تھی، صحابہ غمگین ہو گئے کہیں آگ آگے نہ بڑھ جائے۔ عمر نے اپنی چادر دی، کہا جاؤ یہ لے کر جاؤ اور آگ پہ ڈال دو، اور کہہ دو کہ آخر تو کیوں مدینہ کے مسلمانوں کو جلانا چاہ رہی ہے، ان کے اموال کو ہلاک کرنا چاہ رہی ہے؟ کیا عمر نے مدینہ میں عدل قائم نہیں کیا؟ بس وہ گئے اور چادر ڈالی، ڈالنا تھا کہ آگ بجھ گئی۔ عقل تو کہتی ہے چادر ڈالو گے آگ تیز ہوگی، لیکن جب انسان دین پہ چلتا ہے اللہ کائنات کی ہر چیز کو اس کے تابع کر دیتا ہے۔ یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ہے، پہاڑ پہ کھڑے ہیں، زلزلہ آ گیا، عمر کے ہاتھ میں درہ ہے، زمین پہ مارا، کہا کہ تو رکتا کیوں نہیں ہے؟ پہاڑ سے کہا تو ٹھہرتا کیوں نہیں؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ عمر کا درہ مارنا تھا، زلزلہ ختم ہو گیا۔ عمر خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے کے دوران آپ نے صحابہ کو بھیجا تھا، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ رہے تھے، دشمن حملہ کرنے لگا پہاڑ کے پیچھے سے، حضرت ساریہ آگے تھے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ دشمن پیچھے ہے، اللہ نے درمیان کے سارے پردے ہٹا دیے، حضرت عمر کو نظر آ رہا کہاں مدینہ کہاں اسکندریہ، سارے پردے ہٹ گئے، نظر آ رہا ہے دشمن حملہ پیچھے سے کر رہا ہے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا، جملے میں کہا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو لازم پکڑو، دشمن تمہارے پیچھے ہے۔ آواز ان کے کانوں میں پڑی، ایک دم پلٹ کے جو حملہ کیا تو دشمن سے محفوظ ہوئے اور ان سب کو قتل کر دیا۔ جب یہ لشکر واپس آیا، کسی نے کہا کیا تمہیں عمر کی آواز پہنچی تھی؟ کہا ہاں پہنچی تھی، اگر یہ آواز نہ پہنچتی تو دشمن ہمیں قتل کر دیتے۔ تو ہواؤں پہ، پانی پر، مٹی پر، آگ پر جس کا حکم چلا وہ عمر، تو دین پہ ایسے چلے، اللہ نے عمر کو ایسی عزت دی۔ میں مختصراً ان کا واقعہ شہادت سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک و بلد رسولک، اے اللہ تو مجھے شہادت عطا کر، اپنے راستے میں عطا کر، نبی کے شہر میں عطا کر۔ اللہ نے عمر کی دعا کو قبول کیا۔ فجر کی نماز ہے، حضرت عمر نماز پڑھا رہے ہیں، ایک بدبخت ابو لؤلؤ فیروز مجوسی یہ چھپ کے بیٹھا ہوا تھا اندر، اور اس نے زہر آلود خنجر لیا ہوا تھا، وہ خنجر لے کر آیا، حضرت عمر نماز میں کھڑے ہیں اور اس نے خنجر سے پے در پہ وار شروع کر دی۔ اب نماز میں تو دفاع نہیں کر سکتے تھے، خنجر بھی زہر آلود تھا، اور اس نے پہلا وار ناف کے نیچے کیا، دوسرا وار آپ کی شرمگاہ کے قریب کیا، 7 وار کیے، حضرت عمر زخمی ہو کر گر گئے۔ لیکن اس موقع پر بھی نماز نہ چھوڑی کہ کہیں ایسا نہ ہو منتشر نہ ہو صحابہ۔ عبد الرحمن کا ہاتھ پکڑا، نماز پوری کرواؤ۔ عبد الرحمن ابن عوف آگے بڑھے، نماز پوری کرا دی۔ اب یہ بھاگنے لگا، لیکن صحابہ کی صفیں تو سیسا پلائی ہوئی دیوار تھی، اسے نکلنے کا راستہ نہ مل سکا، اس نے صحابہ پہ حملہ کیا، 6 صحابہ کو زخمی کر دیا۔ آخر ابو لؤلؤ نے اسے اپنے پیٹ میں مارا اور خودکشی کر کے یہ مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے جایا گیا، خون بہت زیادہ جسم سے بہہ چکا تھا۔ یہ آج کا ہی دن تھا، آج بھی 28 ذی الحجہ ہے، وہ بھی 28 ذی الحجہ سن 23 ہجری تھی، ہفتے کا دن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا سوال کیا، مجھے یہ بتاؤ مجھ پہ حملہ کرنے والے کون تھا، مسلمان تھا یا غیر مسلم؟ کہا گیا جی غیر مسلم تھا۔ اللہ کا شکر ادا کیا، میں کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں مارا جا رہا۔ اور پھر ایک وصیت کی تھی، اپنے بیٹے سے کہا تھا میرا قرضہ سب سے پہلے ادا کر دینا، اور دوسری بات کہی کہ جا کر ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھو، اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے قریب دفنا دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پہ بیٹا عبداللہ بن عمر کیا، دروازے پر دستک دی، ام المومنین گھر میں بیٹھی رو رہی تھی، انہیں خبر ملی تھی کہ حضرت عمر زخمی ہیں۔ پوچھا کون؟ کہا کہ عمر کا بیٹا عبداللہ۔ پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا میرے والد کہتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو
تو میرے انتقال کے بعد مجھے حضور کے قریب دفنایا جائے۔ ام المومنین رونے لگ گئی، فرمایا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، کیونکہ ایک طرف میرے شوہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک طرف میرے والد ابو بکر صدیق تھے، لیکن عمر نے کہا ہے تو میں انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، عمر کو یہاں پہ دفنانا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر گئے، اپنے والد کو خوشخبری سنائی، وہ بڑے خوش ہو گئے۔ پھر فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے پھر میرا جنازہ لے کر جانا، باہر رکھنا، پھر اجازت طلب کرنا، اگر اجازت دے دیں تو دفنا دینا، اجازت نہ دیں تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا میرا چہرہ زمین پہ رکھو، زمین پہ رکھا، اپنے چہرے کو گالوں کو مٹی میں ملا اور مل کر کہنے لگے اے اللہ اگر تو نے عمر پہ رحم نہیں کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گا۔ جنہیں جنت کی بشارتیں دنیا میں ملی روتے روتے چلے گئے، اسی حال میں ان کی شہادت ہو گئی۔ تو یکم محرم الحرام جو 2 دن کے بعد آنے والا ہے، اس میں امیر المومنین حضرت عمر کی شہادت ہے، اور ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ ہم ان کے طرز زندگی کے مطابق زندگی گزاریں، انہی کو اپنا آئیڈیل سمجھیں اور اپنے اور اپنی اولاد کے دلوں میں ان کی محبت ڈالیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔